میرا بیٹا بہت نادان ہے، بہت ناسمجھ ہے۔ اسے کھانا وقت پر دینا اور اسے کہنا کہ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہے جو بیٹے کے ہاتھوں بدترین تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل ہونے والی ماں کے، یہ وہ آخری الفاظ ہیں، الوداعی الفاظ ہیں جو نزا کے عالم میں اس جنت نظیر نے ادا کیے جس کی مثال اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں سوائے آپ کی ماں کے آپ کا کوئی دوسرا یا تیسرا رشتہ ایسا نہیں ہے جو آپ سے اس قدر بے لوث محبت کرے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو ہر اچھے اور برے وقت میں اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جو کبھی بھی اپنے بیٹے کو برا نہیں کہے گی، چاہے اس کا بیٹا دنیا کا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں کے پاس جو دل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ماں کی محبت سے اپنی محبت کو تشبیہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ماں کے سینے میں جو دل رکھا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کینہ، کوئی زہر نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ ماں کا دل اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت سے بہت ہی نرم بنایا ہے، جو نہ صرف اپنی اولاد سے بلکہ اپنے ان خونی رشتوں سے بھی بے لوث محبت کرتی ہے جو اس کے اپنے ماں باپ یعنی اپنے ماں باپ کی اولاد سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جی تو ناظرین، بات کرتے ہیں یہ افسوسناک واقعہ حیدرآباد کے ضلع بکر میں پیش آتا ہے، جہاں پہ بیٹا نہایت بے دردی سے اپنی ماں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کی واردات کے بعد بیٹا تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، ایک بیٹے سے ایک ملزم اور پھر ملزم سے ایک مجرم کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ وہ مجرم ہے جس نے اپنی دنیا میں اپنی جنت کو ٹھکرایا ہے، لیکن دوسری طرف اس عظیم ہستی، اس ماں، اس جنت کو بھی سلام ہے جس نے جاتے جاتے اپنے بیٹے پہ اپنی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ناظرین، یہ کیسے دردناک الفاظ تھے، یہ کیسے کرب والے الفاظ تھے، یہ کیسے لمحہ فکریہ والے الفاظ ہیں کہ ایک ماں نے جو اپنے بیٹے کے لیے ادا کیا۔ بیٹے کے ساتھ اب جو معاملہ ہوگا وہ قانونی معاملہ ہوگا، قانون کے ہاتھ چلا گیا ہے، بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ خدا سے ڈرتے ہوئے، اس قانونی چارہ جوئی سے بچتے ہوئے میرے بیٹے کو اذیت نہ ہو، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، ماں نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ماں کو ایک اور فکر ستانے لگی، وہ فکر اس کی یہ تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے کو کھانا کون دے گا، میرے بعد میرے بیٹے کا اس طرح خیال کون رکھے گا جس طرح خیال میں رکھتی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرا بیٹا نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے کہنا اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کو کھانا وقت پر دینا۔ اور ایک طرف دوسری طرف وہ بیٹا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا تھا۔ ناظرین، اس قدر بدترین تشدد کا نشانہ، اس قدر ظلم و ستم، ماں پہ تشدد، بہن پہ تشدد، بیوی پہ تشدد، قتل و غارت، کسی رشتے کا کوئی احساس نہیں، انسانیت بنو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ ایسے بہت سے معاملات، ایسے بہت سے افسوسناک واقعات روز بروز ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان روز بروز بڑھتے واقعات کی وجہ کیا ہے اور ان کا روک تھام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، ان روز بروز بڑھتے واقعات کی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے پہلے دین کی تعلیم دیجیے، ان کو بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی ماں کو درجہ دیا تھا، انہوں نے اپنے والد کو کیا تعظیم، کیا عظمت کا درجہ دیا تھا، جبکہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بحیثیت ایک بیٹا کیا زندگی میں کردار ادا کیا تھا، بحیثیت ایک باپ اپنی زندگی میں کیا کردار ادا کیا تھا، بحیثیت ایک شوہر اپنی زندگی میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات دیجیے، ان کو سکھائیے، ان کو بتائیے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا اسلام بیٹیوں کے کیا حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ماں بہن اور ان تمام خونی رشتوں کی کیا ادائیگی کی تعلیمات دیتا
ان کو بتائیے کہ اللہ کے کیا حقوق ہے، ان کو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہے، ان کو بتائیے کہ ایک ماں باپ اور ایک بہن بھائی کے کیا حقوق ہے، ان کو بتائیے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، دوستوں کے کیا حقوق ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، یہ وہ تعلیمات ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ وہ تعلیمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ لوگوں عورت کے معاملے میں اور غلام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حقوق کے نسواں جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور عورت ایک ایسی نازک چیز ہے جس کی کسی طرح بھی کسی صورت بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جس قدر ہو سکے نرمی اور محبت کا جو لہجہ ہے وہ اپنایا جائے۔ وہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو سکتی ہے، ماں بیوی بیٹی بہن کسی بھی رشتے میں ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف لائیے، ان کو اسلام سکھائیے، ان کو دین سکھائیے، تاکہ وہ ان ظلم و ستم و مظالم کی دنیا سے باہر آ سکے۔ مغربی تہذیبوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف لائیے، تبھی یہ معاشرے ایک بہترین معاشرے کی شکل اختیار کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔